الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں حاصل پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہوئے ہیں، آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ جناب حاجی محمد افضل دھرالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل۔ آج ہم ان سے سیاسی، سماجی اور وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے تفصیلاً گفتگو کریں گے، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا سب سے شکر پہلے ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ممبر پنجاب بار منتخب ہوئے ہیں 2 مرتبہ۔ خیر مبارک جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہائی اسکول قائم پور سے میں نے میٹرک کیا۔ میں نے اس کے بعد حاصل پور سے میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ پھر میں نے ایس سی کالج میں بی اے کا امتحان پاس کیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی سے میں نے ایل ایل بی کیا۔ تو یہ میرا تعلیمی سلسلہ ہے، اور ضلع بہاولپور سے ہی میں نے ساری تعلیم حاصل کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے میرا ایک تعلیمی سلسلے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی میں نے الیکشن بھی لڑا اسٹوڈنٹ یونین کا، ماشاءاللہ۔ اور میں انجمن طلباء اسلام کا ایس سی کالج کا ناظم رہ گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر میں ڈسٹرکٹ ناظم رہ گیا انجمن طلباء اسلام کا۔ پھر میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں انجمن طلباء اسلام کا ناظم رہا، اور یہ میرا تعلیمی سارا سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، آپ کو وکالت کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ وکالت کا شوق چونکہ ہم زمیندارہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے والد صاحب کو زمین خریدنے کا شوق تھا، تھوڑی بہت جو بھی ان کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوتے تھے جی، وہ زمین خریدتے، تو میں ان کے ساتھ کبھی وکلا کے چیمبرز میں آتا، تو اس سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی وکیل ہونا چاہیے، کہ لوگ آتے ہیں، اچھے اچھے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، پھر ایک وکیل کو بتاتے ہیں، وکیل کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بڑا وکیل کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ چیزیں دیکھ کر میں نے ایک ارادہ کیا کہ میں خود بھی وکیل بنوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خواہش پوری کرتے ہوئے میں نے ایل ایل بی کیا اور وکالت کے شعبے میں آ گیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ پریکٹس کر رہے ہیں؟ 20 سال ہو گئے، 2000 میں نے لائسنس حاصل کیا تھا پنجاب بار کونسل سے، اور 20 سال ہو گئے آج تک میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں۔ آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا فوجداری؟ میں زیادہ فوجداری کیسز کو ہینڈل کرتا ہوں، اور کچھ میں سول بھی کر لیتا ہوں۔ زیادہ میرے پاس فوجداری ہوتے ہیں، تھوڑے سول بھی ہوتے ہیں۔ حاصل پور میں اکثر کون سے کیسز آتے ہیں؟ حاصل پور میں سارے ہی کیسز آتے ہیں، سول بھی ہیں، فوجداری بھی ہیں۔ تو چونکہ یہ تحصیل ہے، تحصیل میں تقریباً کوئی اسپیسیفک وکالت نہیں کرتا کوئی بھی وکیل، تقریباً جس طرح کے کیسز ہوتے ہیں سارے ہی ہینڈل کرتے ہیں۔ میں بھی سول بھی کرتا ہوں، فوجداری بھی کرتا ہوں، زیادہ میں فوجداری میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ آپ بار کے کتنے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں؟ لوکل بار میں تو میں نے ایک الیکشن لڑا تھا ٹھیک، 2010-11 میں بار کے پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ۔ تو میں آج 10 سال ہو گئے ہیں، تو میں آج بھی شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا، انہوں نے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا تھا۔ میری بہت زیادہ لیڈ تھی جب مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ منتخب کیا۔ تو ایک الیکشن میں نے لڑا تھا پریزیڈنٹ کا 2010-11 میں، تو مجھے دوستوں نے کامیاب کروایا تھا بڑی بھاری اکثریت سے۔ ماشاءاللہ۔ آپ ممبر پنجاب بار کونسل رہ چکے ہیں ایک دفعہ، اور اس بار بھی آپ ممبر پنجاب بار منتخب ہوئے ہیں۔ آپ نے پچھلے دور میں بار کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ میں پچھلی دفعہ 2014 میں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب بار کونسل کا، جی تو دوستوں نے مجھے، پوری ڈویژن کے دوستوں نے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے دوستوں کو خوش رکھے، آباد رکھے،
انہوں نے مجھے پہلے نمبر پر ڈسٹرکٹ کو میں نے ٹاپ کیا تھا، پہلے نمبر پہ مجھے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور دوستوں کے تعاون اور ان کے ووٹ سے میں نے کامیابی حاصل کی۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہوں، ان کے لیے کام کروں۔ پنجاب بار کونسل کے ممبر کا جو کام ہوتا ہے، بار میں ان کی نمائندگی کرنی، بار اور بینچ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، دوستوں کو لائسنس لے کر دینا، دوستوں جو اکثر دوست جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے کافی سارے کوئی ریلیف فنڈ ہوتا ہے، کوئی ڈیتھ کلیم ہوتا ہے، جو ممبر پنجاب بار کونسل کی ڈیوٹی ہوتی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم اس کو میں پرفارم کروں اور دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھوں اور ایمانداری سے میں دوستوں کی نمائندگی کروں، اور میں نے دوستوں کی نمائندگی ایمانداری سے اور نیک نیتی سے کی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا تھا، تو آج دوستوں نے مجھے اس دفعہ الیکشن میں ڈویژن میں مجھے پہلے نمبر پہ کامیاب کروایا ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں نے اس دفعہ رپیٹ کرتے ہوئے پورے ڈویژن کو ٹاپ کر کے مجھے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حاجی صاحب، بار کے کیا مین مسائل ہیں جس پر آپ کا فوکس ہے کہ ان کو حل کیا جائے؟ بار کے بے شمار مسائل ہیں۔ ڈویژن بہاولپور چونکہ جنوبی پنجاب کا ایک آخری حصہ ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ بارز میں چیمبرز کے مسائل ہیں، مختلف بار ایسوسیشن میں یہاں پہ ینگ وکلا کے مسائل ہیں۔ جو وکیل ایک لائسنس لے کے آتا ہے تو 2-4 سال 3 سال اس کے لیے بڑے پرابلمز ہیں، کیونکہ آتے ہی اس کے پاس کیس تو نہیں ہوتے، وہ آ کے پرابلم کا شکار ہوتا ہے۔ تو ان کے بڑے مسائل ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح ان کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، ان کو کچھ آتے ہی ان کو کوئی رسپانس ملنا چاہیے تاکہ ان کے مسائل جو ہیں ان میں وہ 2-4 نہ ہوں، ان کا شوق، ان کا جذبہ وکالت میں آتا رہے، تاکہ قائم رہے، تاکہ وہ وکالت میں دلچسپی لے سکیں اور اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے مسائل ہیں، کیونکہ جب 60 سال کے بعد ہمارے وکلا ہوتے ہیں سینئر، وہ وکالت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اعزازیہ ان کے لیے مقرر ہو جائے گورنمنٹ لیول پہ، ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے، ہم سی ایم کو اور ان کو ملیں گے، کچھ نہ کچھ ہمارے ینگسٹر کے لیے اور ہمارے سینئرز کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہمیں مل جائیں تاکہ ہمیں ان کو ابلائج کر سکیں، ہمیں ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ایک اچھا اور وکیل چیمبرز کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ اب ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ملنا ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی بہت اچھے ہیں، وہ کوآپریٹو ہیں وکلا کے ساتھ، تو ہم نے ان کو ملنا ہے تاکہ جو ہماری لوکل بارز کے مسائل ہیں، چیمبرز ہیں، لائبریری ہے، کافی سارے اور مسائل ہیں، ان کو حل کرانے کے لیے ہم سی ایم پنجاب سے بھی ملیں گے اور ہم چیف جسٹس آف پنجاب سے بھی ملیں گے۔ قاسم خان صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، کوآپریٹو ہیں ہمارے وکلا کے ساتھ، بارز کے ساتھ، ان کو ملیں گے اور تمام مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ حاجی صاحب، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے وکیل میں سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ ریگولر ہو۔ وہ 9 بجے کورٹ کا ٹائم ہے تو اس کو 9:45 8:30 اس کو اپنے دفتر میں ہونا چاہیے، اور پورا ٹائم اپنے دفتر میں بیٹھے، کورٹس کے ساتھ وہ اچھا رابطہ رکھے، اچھے رویے سے کورٹ میں پیش ہو، پڑھ کر آئے، رات کو اپنے کیسز کی تیاری کرے، کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ نہ توڑے۔ تو جو وکیل پڑھ کے آئے گا اس نے اپنا کیس اچھی طرح آرگو کرنا ہے، تو ریگولر ہو، کلائنٹ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہو، کیونکہ یہ عدالتیں اور ہمارے چیمبر کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ ایک کلائنٹ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کو ہم دونوں شعبے اہمیت کم دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام لوگ ہیں اور جن کے ہم مسائل بھی حل کرتے ہیں، لیکن ان کو ہمیں عزت بھی دینی چاہیے، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں جو عدالت میں آتے ہیں ان کی وجہ سے یہ عدالتیں بنی ہیں، ان کی وجہ سے وکالت کا شعبہ بنا ہے، تو ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ جتنا سنسیئر ہوگا وکیل اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے کیس کے ساتھ، اور کورٹ کا احترام کرے گا، تو وہ کامیاب وکیل ہوگا۔
بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ بار اور بینچ کا تعلق جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے، ہم رکھتے بھی ہیں، ہم، اور وہ اسی طرح بہتر رہ سکتا ہے کہ بار کے جو لوگ ہیں، وکلا جو ہیں، وہ ججز کی رسپیکٹ کریں، اور ججز کو وکلا کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے بار اور بینچ کا تعلق جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب ہماری جو نئی رجیم بنی ہے، اب پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہونے والا ہے 30 کو، تو ہم کوشش کریں گے کہ بار اور بینچ کا تعلق برقرار رہے، بہتر ہو۔ کوئی تھوڑا بہت اس میں کوئی معاملات ہیں بھی تو وہ دور کر کے ان کے تعلق کو بہتر بنایا جائے۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، ممبر پنجاب بار کے کیا فرائض ہوتے ہیں اور کس طرح نمائندگی کرنی چاہیے؟ ممبر پنجاب بار کونسل کے بے شمار فرائض ہیں۔ ممبر پنجاب بار کونسل ایک نمائندہ ہوتا ہے جی پنجاب لیول پہ، جی ڈویژن اس کو منتخب کرتی ہے، جی اور ڈویژن کی جتنی بارز ہیں ان کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ ممبر پنجاب بار کونسل جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے اپنے لوکل عہدیداران کے ساتھ وہ پنجاب لیول تک پہنچاتا ہے، لوکل بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک یہ لسنس ہیں جو وکالت کے لیے ہیں، ان کی سکروٹنی کر کے ان کو اچھے طریقے سے وہ بنوائے، وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، جو بزرگ وکلا ہیں ان کے ریفنڈ کلیم ہیں، مختلف چیزیں ہیں، جو ہمارے دوست اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ڈیتھ کلیم ہوتے ہیں، انشورنس کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر ممبر پنجاب بار کونسل کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ وہ ہم نے کیا بھی ہے، آئندہ بھی کریں گے، اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی دفعہ سے بہتر ڈیوٹی پرفارم کریں گے تاکہ وکلا کی فلاح و بہبود بہت اچھے طریقے سے ہم کر سکیں۔ زبردست۔ سر، بہاولپور ڈویژن کی وکلا برادری کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے پنجاب بار کونسل کس حد تک ورک کر چکی ہے؟ بہاولپور کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جی وہ چونکہ انتقال ہمارے نام ہے، ہم، اس کا پوزیشن ہمیں نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اس کا الٹرنیٹ ہمیں دوسری جگہ پہ پوزیشن مل گیا، اب اس کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس میں ہم ورک کر رہے ہیں۔ جو ہاؤسنگ کی باڈی بنی ہے اس کے ساتھ مل کے ہم سارے ممبران پنجاب بار کونسل، کوئی ہمارا اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، اس چیز پہ ہم اکٹھے ہو کے یکجا ہو کے اس پہ ورک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد از جلد کوشش کریں گے کہ جو کالونی ہے وکلا کی، جن کے نام پلاٹ ہیں یا جن کے پاس نہیں بھی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ایکسٹرا جگہ لے کے ہم ان کو بھی پلاٹ دیں، اور اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلدی دوستوں کو خوشخبری دیں گے کہ یہ کالونی آپ کی ہے اور آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں۔ اگر جنرل سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے جنرل سیاست میں پارٹیسپیٹ کیا، بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا آپ نے؟ جی، میں نے الیکشن، بلدیاتی الیکشن ممبر پنجاب، میں نے ممبر ضلع کونسل کا الیکشن لڑا ہے، میں نے 2 دفعہ ناظم یونین کونسل کا الیکشن لڑا ہے، ٹھیک، میں 2 دفعہ ضلعی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہوں۔ ماشاء اللہ، تو طارق بشیر چیمہ صاحب اس وقت ضلع ناظم ہوا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ان کی اسمبلی کا ممبر تھا 2 دفعہ، ٹھیک، دو 2 دفعہ میں ممبر رہ گیا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ حاج صاحب، آپ نے آنے والے جنرل الیکشن میں ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا، اگر دوست اور میرا گروپ کوئی فیصلہ کرے گا ہم، تو میں ضرور لڑوں گا، ادروائز الیکشن ضد سے نہیں لڑنا چاہیے، الیکشن کوئی گروپ کے نقشہ ساتھ، بنا کے گروپ کے فیصلے سے لڑنا چاہیے۔ پنجاب بار کونسل کا اور ممبر صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے یہ بڑے مختلف ہیں، ہم، کیونکہ ممبر صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن ہے یہ گروپ کے ساتھ مل کے لڑا جاتا ہے، یہ اکیلا بندہ نہیں لڑ سکتا۔ ہم، اگر گروپ نے میرا فیصلہ کر دیا تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے میں لڑوں گا اور میں جیتوں گا بھی صحیح۔ انشاءاللہ، اگر گروپ نے کسی اور دوست کا فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارے گروپ کا فیصلہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب نے ہم، اور سید تسنیم نواز گردیش صاحب نے کرنا ہوتا ہے، تو میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے۔ میرے لیڈر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب اور سید تسنیم نواز گردیش صاحب، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے حکم دیں گے تو میں ضرور ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا، تو ادروائز کسی اور دوست کا فیصلہ کریں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے۔ حاج صاحب، آپ کی سیاسی وابستگی کس سیاسی پارٹی سے ہے؟
میری سیاسی وابستگی تو چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ ہے. وہ کاف لیگ میں ہیں تو صاف ظاہر ہے میرا بھی کاف لیگ کے ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب کی وجہ سے تعلق ہے. تو میں باقاعدہ تو کسی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہوں، لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے تو ان کو میں اپنا لیڈر مانتا ہوں. تو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. وہ کاف لیگ کے جنرل سیکرٹری بنے ہیں ابھی تازہ. تو میرا ایسے سمجھیں کہ ہمدردیاں بھی اور سارا سلسلہ کاف لیگ کے ساتھ اور میں بھی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے حاجی صاحب، طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر کی لیڈرشپ میں آپ کے حلقے میں کون سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ طارق بشیر چیمہ صاحب ایک ورکر آدمی ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب جیسے بندے ہر حلقے میں ہونے چاہیے. اس سے ہٹ کر کے میرا طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جی. لیکن طارق بشیر چیمہ ایک ورکر آدمی ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے کام کروں، ترقیاتی کام کروں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ان کی قیادت میں ہوں اور میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. جب ضلع ناظم تھے اس وقت انہوں نے حاصل پور اور خیر پور ٹامے والی میں بے شمار ترقیاتی کام کیے ہیں. بہت سارے روڈز انہوں نے بنائے ہیں. جی. ہاسپیٹل خیر پور ٹامے والی کو اور ہاسپیٹل THQ حاصل پور کو انہوں نے اپ گریڈ کیا. پارک بنوائے ہیں. میگا پروجیکٹس انہوں نے، یہ تو گنتی سے بھی زیادہ ہیں جتنے انہوں نے اور حال کام ہی کیے میں ہیں. بہاولپور میں اور بہت حال سارے. ہی میں جب انہوں نے یہ منسٹر کا عہدہ سنبھالا ہے، چارج سنبھالا ہے، جی. تو سب سے پہلے انہوں نے میرے گھر کے ساتھ ایک سڑک ہے اس کا افتتاح بھی وہ کر کے گئے تھے. میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے تھے. تو تقریباً 9.5 کلومیٹر ایک روڈ ہے جی. انہوں نے بنوایا. اب میرے گھر کا ایک روڈ انہوں نے بنوایا. جمال پور میں انہوں نے کارپیٹ روڈ بنوائے ہیں. اسرانی میں بنوائے ہیں. چندی پور شیخ عبد الرحیم صاحب کے گھر کے سامنے ایک روڈ جاتا ہے وہ بنوائے ہیں. یہ نیر مراد میں کافی سارے انہوں نے روڈ بنوائے ہیں. یہ جمنیزیم حاصل پور کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک. حاصل پور اور خیر پور میں کافی اور سارے ترقیاتی کام انہوں نے شروع میں کافی کروائے ہوئے ہیں. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بہاول سے پور میں جزمان تک بھی ڈبل روڈ بن رہی ہے. یزمان ڈبل روڈ بن رہی. یزمان میں تو چونکہ ان کا آبائی حلقہ ہے جی. اس پہ بہت زیادہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اور بلکہ میں آپ کے وسط سے میں چیمہ صاحب کا شکریہ بھی اس حلقے کی عوام کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ چونکہ ووٹ انہیں کم بھی ملے ہیں، یہاں سے وہ جیت نہیں سکے نیشنل اسمبلی کا الیکشن، لیکن اس عوام سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہاں سے میں نے سیٹ تو ون نہیں کی تو میں نے ڈیولپمنٹ کیوں کرواؤں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کروائی ہے، کروا رہے ہیں اور آگے بھی بہت ارادہ رکھتے ہیں کہ یہاں کے مسائل جو ہیں وہ ٹوٹلی حل کروں اور ڈیولپمنٹ کرواؤں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل لیڈر جس کو مانتے ہیں آپ؟ آئیڈیل لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، جس کے آپ قریب ہوتے ہیں. تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل لیڈر جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو وہ ہوتا ہے. میں چونکہ جنرل الیکشن میں، جنرل سیاست میں یا کسی پارٹی میں بہت زیادہ نہیں ہوں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ طارق بشیر چیمہ اور تسنیم نواز گردیزی بہت اچھے شخصیات ہیں. میں ان کو اپنا لیڈر بھی مانتا ہوں، بڑا بھائی بھی مانتا ہوں، میرے محسن بھی ہیں، میرے آئیڈیل بھی یہی ہیں. باقی جس طرح چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، ان کے ایک مثالی کام ہے، وزادار لوگ ہیں، وہ بھی میرے پسندیدہ شخصیت ہے. وہ انہوں نے پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے خاص طور پر اور بالخصوص بہاولپور ڈویژن، بہاولپور ضلع کے لیے بہت ترقیاتی کام کروائے ہیں. میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہاسپیٹل میں بڑی ریفارمز لے کے آئے تھے. 1122 دیکھ لیں، یہ پولیس چیک پوسٹیں دیکھ لیں، پٹرولنگ پولیس دیکھ لیں، یہ ان کے کارنامے ہیں جو وہ عوام کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، انہوں نے بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو عوام کے لیے درد رکھتے ہیں، عوام کے لیے بہتری سوچتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، بہاولپور سے حاصل پور 100 کلومیٹر دور ہے اور یہاں سے بہاول نگر بھی 100 کلومیٹر دور ہے. تو حاصل پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ وکلا برادری نے ہمیشہ ضلع حاصل پور کو بنانے کی تحریک چلائی ہے. ہمارے کافی سارے دوست ہیں، بار کے لیول پہ ہمیشہ وکلا نے آواز اٹھائی ہے.
ہمارے بار میں جو بھی عہدیداران آتے ہیں وہ ہمیشہ ضلع کی بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور ضلع بننا چاہیے، میں اس کا حامی ہوں، تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا صوبہ علیحدہ بنے گا، بالخصوص یہ ہے کہ ہمارا صوبہ بہاولپور اگر بحال ہو جائے تو ضلع حاصل پور بن جائے گا اور ضلع بن جائیں گے، تو اس طرح ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ موجودہ ملک کی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ ملک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے اچھی سمت پہ ہی ہمیشہ جائے گا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا ہوا ہے، جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ تو جس سمت پہ جانا چاہیے تھا اس حکومت سے، خاص طور پہ عمران خان کے سے جتنی امیدیں تھیں وہ تو لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی۔ بے شک وہ ایماندار آدمی ہے، میں اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا، لیکن جس طرح ملک کو ترقی کرنی چاہیے تھی، جس طرح عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں مل رہا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اچھی سمت پہ جائے اور اچھی اس میں کوئی سہولت ملے عوام کو، کیونکہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جب عوام کو مہنگائی کا بوجھ پڑے گا تو ڈیولپمنٹ اچھی نہیں لگتی عوام کو۔ عوام کا ذاتی بوجھ کم ہونا چاہیے، مہنگائی نہیں ہونی چاہیے۔ مہنگائی پہ کنٹرول کر جاتی ہے یہ حکومت تو بہت اچھی سمت پہ چلا جائے گا۔ بہرحال کافی اچھے کام کر بھی رہی ہے گورنمنٹ، لیکن جو توقعات تھیں اس کے مطابق کام نہیں ہوا۔ میں سچی بات تو یہ ہے۔ حاجی صاحب، وکلا برادری نے آپ کو ممبر پنجاب بار منتخب کیا ہے، آپ وکلا برادری کا شکریہ کس طرح کریں گے اور کن الفاظ میں کریں گے؟ ڈویژن بہاولپور کے جتنے وکلا ہیں، جی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں ان کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ میں تو ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ نہیں کہ میں آج میڈیا پہ بیٹھا ہوں، 94 پہ چینل پہ میں بیٹھا ہوں اور میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ڈائریکٹ مل کے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میں نے بار کے فورم پہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے مجھے اگر کوئی گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور میں آپ کے توسط سے 94 چینل کے توسط سے آج ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جس عزت سے، جس پیار سے، جس جذبے سے مجھے دوسری دفعہ بھی ڈویژن بہاولپور کے دوستوں نے ووٹ دیا ہے، مجھے عزت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈویژن بہاولپور کے میرے سارے کے سارے وکلا کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو عزتیں عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ خاص طور پر یہ کرونا کی جو وبا ہے، اس سے تمام عالم اسلام کی جان چھوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے، اور بالخصوص ڈویژن بہاولپور کے دوستوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، اور میرے جسم کا ایک ایک لون ڈویژن بہاولپور کے دوستوں کا مقروض ہے، جتنی مجھے انہوں نے عزت دی ہے، اور میں ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہر وقت میں ادا کرتا ہوں کہ مجھے جتنی عزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اور ان دوستوں کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں اور ان کا مشکور رہتا ہوں، اور ان کے ساتھ میرا تعلق اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ میں ان کو ساری زندگی نہ چھوڑ سکتا ہوں، نہ تعلق توڑ سکتا ہوں، نہ ان دوستوں کو اگنور کر سکتا ہوں۔ جب تک میرا آخری سانس ہے میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ سنسیئر ہوں، میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں ان کا تابع دار ہوں۔ یہ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے تمام بہاولپور ڈویژن کے وکلا کو، اور میں ہمیشہ ان کو یاد رکھوں گا، ہمیشہ ان کا مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، میں اس طرح ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی اور صاحب، یہ بھی کم ہے، جی یہ بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ کہ یہ مستحق ہیں دوست۔ بالکل۔ حاجی صاحب، اگر میں آپ کی پسند کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ پاکستان سارا ہی مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھے تو بہاولپور سب سے اچھا لگتا ہے جہاں میں رہتا ہوں، جہاں سے مجھے عزتیں ملی ہیں۔ ہاں بہاولپور ڈویژن مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، بہاول نگر ضلع مجھے اچھا لگتا ہے، بہاولپور ضلع مجھے اچھا لگتا ہے جہاں پہ میری ساری تعلیم ہے، جہاں پہ میں نے پرورش پائی ہے، جہاں سے میری سیاسی تربیت ہوئی ہے۔ رحیم یار خان کے دوست میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑا
ترقی یافتہ شہر ہے، وہاں پہ لوگ بڑے سنسیئر ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. مجھے خاص طور پر ڈویژن بہاولپور اچھا لگتا ہے، اور پھر سارے شہر ہمارے اچھے ہیں. لاہور اچھا شہر ہے. اوچ شریف جو ہے وہ وہاں بزرگان دین کا شہر ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بہت دربار ہیں وہاں پہ. میں چونکہ بزرگوں کو ماننے والا انسان ہوں، میری تربیت انجمن طلبہ اسلام نے کی ہوئی ہے. سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگاتے ہوئے میری تربیت ہوئی ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. مجھے اس سے علاوہ کبھی نعرہ کوئی اچھا نہیں لگا. میں یہی نعرے لگاتا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موجودہ الیکشن میں مجھے جیت عطا فرمائی تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اپنے کیمپ میں نعرے سیدی مرشدی یا نبی کے لگانے ہیں. ہم نے افضل درالہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانا، سیدی مرشدی یا نبی. آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مجھے اتنا غلام سمجھتے ہوئے، میں چونکہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، عاشق رسول ہوں. میری ساری زندگی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور آج بھی سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگاتے ہوئے گزری ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے یہ ساری عزتیں مجھے عطا فرمائی ہیں. تو یہ سارا جہاں پہ دربار زیادہ ہیں، ملتان ہے، یہاں پہ بزرگان دین زیادہ ہیں، مجھے وہ شہر زیادہ اچھے لگتے ہیں. وہ داتا کی نگری ہے لاہور، داتا صاحب جاتے ہیں. پاک وطن میں ریسنٹلی پچھلے ہفتے گیا تھا. تو مجھے یہ شہر اچھے لگتے ہیں جہاں پہ اچھا ماحول ہے، دینی سلسلہ زیادہ ہے. تو یہ شہر مجھے اچھے لگتے ہیں. باقی پورا پاکستان جس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، پورا پاکستان اچھا ہے. ہمارے شہر کی، آپ ہمارے ملک کی بات کر رہے ہیں تو ملک پاکستان کا ہر شہر اچھا ہے جس نے ہمیں یہاں پہ عزت سے رکھا ہوا ہے، عزت سے رہ رہے ہیں. ہم آزاد ہیں، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جب ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو پھر پاکستان یاد آتا ہے، پاکستان کا پنچھی تک یاد آتا ہے. اس لیے کبھی فارن کنٹری کا وزٹ کیا؟ فارن کنٹریز میں صرف دبئی میں گیا ہوں 2 دفعہ، اور سعودی عرب میں 1 دفعہ حج کرنے گیا تھا اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ. اور پھر میں عمرہ کرنے گیا تھا پچھلے الیکشن کے بعد. اب عمرے بند ہیں، جب کھلے گا تو میں انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا. حضور کی روزے پہ حاضری دوں گا، خانہ کعبہ میں جا کے طواف کروں گا. انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ جب بھی عمرہ کھلے گا ضرور جاؤں گا. حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ سینئر وکیل بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ نے دبئی کا بھی وزٹ کیا، سعودی عرب میں آپ گئے، تو ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کیا فرق دیکھا آپ نے؟ سعودی عرب کا کلچر تو ہمیں جس طرح کا بھی ہو ان کا لوکل، ہمارا وہاں پہ کنسیپٹ ایک عقیدت والا ہوتا ہے. ہم دوسری طرف میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا ذاتی کلچر دیکھوں. تو وہاں پہ روضہ رسول اور خانہ کعبہ کے علاوہ مجھے کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میں ان کا کلچر دیکھوں یا میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں. تو اس کا تو میں اگر کوئی ایسی بات ہو بھی صحیح تو مجھے ان کا بہت ایک عقیدت والا سلسلہ ہے. تو میں ان کا کلچر تو پوری دنیا میں سب سے اچھا مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں نے خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے دیکھا ہے اور روضہ رسول پہ حاضریاں دی ہیں. تو ان کے ذاتی کلچر کو میں نے کبھی آبزرو نہیں کیا، تو ان پہ میں تبصرہ کیا کر سکتا ہوں. تو دبئی جو ہے، دبئی میں ایک دوستوں نے مجھے بلایا تھا وہاں پہ وزٹ کے لیے. تو وہ ایک پاکستان کا کلچر اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ ان کا سارا جو سلسلہ ہے یا جو ان کی انڈسٹری ہے وہ وزٹر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ہمارا زمیندارہ کلچر ہے ہمارا اور ان کا بڑا فرق ہے. اور کلچر ہر کسی کو اپنا اچھا لگتا ہے، اپنے ملک کا اچھا لگتا ہے. لیکن وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، انہوں نے صرف وزٹر کے لیے ایک سند کے طور پہ اس ملک کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ ان کا ایک اپنا کلچر ہے، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا کلچر ان سے اچھا ہے دبئی سے. سر آخر میں آپ ایز اے ممبر پنجاب بار
تو آپ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ہمارے ناظرین کو، وکلا برادری کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ایک تو آپ دوستوں کا 94 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے آفس میں تشریف لے آئے، مجھے آپ نے ٹائم دیا، مجھے عزت افزائی کی میری، اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے وکلا برادری کا میں نے شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے چینل کے توسط سے کیا۔ میں نے باقی جو چیزیں ہیں ان کی وضاحت کی میں نے، اور میں سارے دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک دنیا داری کے علاوہ بھی، جی کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اس میں مشغول کریں۔ یہ دنیا یہیں رہ جانی ہے۔ شروع میں جوانی میں انسان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں لگتا، لیکن جب بندہ میچور ہوتا ہے تو ہر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل ہمارا جو مقام ہے وہ آگے ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، غریب جو لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، جی ان کی ہم مدد کریں، کسی لالچ کے لیے نہیں، بے لوث ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے کسی عاجز بندے کی کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے بے لوث، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس عبادت میں حصہ میرا ڈلتا رہے۔ تو ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اس میں کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عقیدت، ایک محبت کا جذبہ رکھیں، حضور کی غلامی میں فخر محسوس کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ ٹائم دیں، اور لوگوں کی خدمت میں زیادہ ٹائم دیں۔ تو میں میرا یہ پیغام۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا۔ اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کرے۔ مہربانی، آمین، شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی